اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم، اسلام آ گیا، وہو محسن، اور یہ احسان، اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں، ٹوٹل دین۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِذْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی باز پرس کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلی علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامی النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہیں انہوں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ بغیر مہر کے یتیم بچی تھی، آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور وہ جو ہم نے تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا،
اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابع داری نہیں کر رہی ہیں، زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ اب نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، او اعراضاً، جی بھر گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ والصلح خیر، صلح اچھی ہے۔ وأحضرت الأنفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے، مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے کے اندر نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو۔ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے، نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، میلان، میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، جنہیں کتاب دی تھی، اور اب تمہیں بھی وصیت یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگوں کیا سمجھتے ہو تم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویات بآخرین، اور لوگوں کو پیدا کر دے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، نفس واحد کی طرح ہو، جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسیہ منسیہ کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں، اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی، عہدوں میں ترقی، اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات، عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے۔
وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔